حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. اسٹیج پہ تشریف لاتے ہیں. قائد ملت اسلامیہ نعروں کے گونج میں استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. زندہ جمعیت، زندہ جمعیت، علماء کی جمعیت، فقہاء کی جمعیت، صلحاء کی جمعیت. یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، آج بلوچستان میں جمعیت. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان. السلام علیکم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. صاحب صدر، اکابر علماء کرام، فضلاء جامعہ، طلباء عزیز، علاقے کے تمام معززین، شرکائے اجلاس، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ قاسم العلوم بھوانی کے اس احاطے میں بڑے عرصے کے بعد آپ حضرات کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے. یہ اجتماع اس لحاظ سے بھی مبارک ہے کہ جامعہ کے فضلاء کی دستار بندی کی گئی. انہیں عالم دین بننے کے اسناد عطا کیے گئے.
اور سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں حفظ قرآن کے دولت سے مالا مال ہوئے. علم دین کا یہ سلسلہ جسے انگریز نے مٹانا چاہا لیکن ہمارے اکابر نے ان علوم کے لیے مستقل مدرسہ قائم کر کے اس کو تحفظ بخشا ہے. اور ان مدارس میں وحی کے علوم پڑھائے جاتے ہیں. وحی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست رہنمائی کا نام ہے. اللہ رب العزت نے آسمانوں میں اس پیغام کو ملائکہ کے حوالے کر کے روئے زمین پر انبیاء کی جماعت کو حوالے کیا علی نبینا وعلیہم السلام. جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا یہ کامل اور مکمل دین ہے. اور اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. نظام زندگی مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالی نے جو احکامات بھیجے جو تعلیمات عطا کی وہ مکمل ہو گئی. اسے تعبیر کیا گیا ہے اکمال دین سے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ہمارے علماء اتمام نعمت کو دین کے اقتدار سے تعبیر کرتے ہیں. ایک ہے نظام جس میں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے،
فرائض و واجبات کی تعلیم دی جاتی ہے، حرام اور مکروہ بتائے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اسے آپ اپنے اوپر نافذ کریں، اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس حوالے سے تین بڑے شعبوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے اندر شخصی زندگی میں عبادت و دیانت ہونی چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے اندر جو عبدیت ہے یہ خلقتاً انسان کو ودیعت کی گئی ہے، لیکن عبدیت یہ تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ تشریعی عبدیت انسان کے ارادے و اختیار کے حوالے کیا گیا ہے کہ انسان چاہے تو قبول کر لے اور انسان چاہے تو رد کر دے۔ انسان کو اختیار ہے چاہے ایمان لائے، اور انسان کو اختیار ہے چاہے وہ کفر کر دے، اس کا انکار کر دے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ اس کی مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو صحیح راستہ انسان کو بتا دیا، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کرتا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، انسانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے اور پوری دیانت کے ساتھ، اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، دیانت ہو۔ اس کے بعد اسی نظام کا اقتدار والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن لوگوں کو ہم نے اقتدار بخشا ہے زمین میں، پھر وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جانی اور مالی عبادات انسان کو پابند کر دیا گیا، لیکن پھر یہ معروف کا حکم بھی دیتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں،
اور منکرات اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب قرآن کریم نے تو لفظ وعظ بھی استعمال کیا ہے، شریعت نے لفظ نصیحت بھی استعمال کیا ہے، شریعت نے لفظ دعوت بھی استعمال کیا ہے۔ وعظ، نصیحت، دعوت، تذکیر، اس میں تو منت سماجت بھی کی جاتی ہے، پیار سے بھی بات کی جاتی ہے، لیکن جہاں اقتدار کی بات آ گئی تو اقتدار کی بات میں اللہ نے بھلائی اور معروف کے لیے لفظ امر استعمال کیا ہے، اور منکرات، برائیوں کے لیے انہوں نے نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ حکم دینا کہ کرو اور حکم دینا کہ مت کرو، یہ طاقتور قوت کا کام ہے، یہ صوفیوں کا اور تبلیغیوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک مملکتی نظام ہونا چاہیے، طاقتور نظام ہونا چاہیے، کیونکہ ادھر اللہ نے فرمایا کہ جن کو میں نے اقتدار دیا۔ اب اس اعتبار سے جو دین کامل اور مکمل کر کے اللہ نے آپ کے حوالے کیا ہے، اس کو دنیا میں نافذ کرنے کا حکم بھی آپ کو عطا کیا ہے۔ محض تعلیم بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس وقت تک کافی نہیں، اس وقت تک اس کو نعمت نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ آپ اس کو باقاعدہ عملی طور پر نافذ بھی نہیں کریں۔ نماز کے مسائل آپ نے پڑھ لیے مدرسے، اب نماز پڑھتے نہیں ہیں، روزے کے مسائل پڑھ لیے، علم حاصل کر لیا، روزہ رکھتا نہیں، زکوٰۃ کے مسائل پڑھ لیے، زکوٰۃ پر عمل، زکوٰۃ دیتا نہیں ہے۔ اسی طرح دین کے تمام احکامات آپ نے پڑھ لیے، لیکن وہ ویسی بس فضا میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، انسانوں پر اس کو عمل کرنے کے لیے آپ کسی کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ کوئی علاقائی مذہب نہیں، یہ کوئی ایک زمانے تک خاص مذہب نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اب جب دین ابراہیمی کی پیروی کا حکم اللہ نے عطا کیا تو پھر حضرت ابراہیم کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم ساری انسانیت کے لیے امام بن گئے تو ان کا دین عالمی دین بن گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اب آپ کو بھی جو دین دیا جا رہا ہے یہ بھی عالمی ہے، عالمگیر اور آفاقی ہے۔ یہ کسی خاص زمانے یا کسی خاص وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں 1400 سال پہلے کا دین ہے، آج کے زمانے میں فٹ نہیں ہوتا۔ یہ گمراہی اور ضلالت ہے، ایک طرح کا انکار ہے۔
چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانیت کو کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف سے اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو عالمگیر ہو گیا۔ اب جو امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت کا کام بھی یہ ہے کہ اللہ کی اس دین کو پورے کرۂ ارض پر نافذ کرنے کے لیے نکلے، اور ایسی قوت حاصل کرے کہ وہ بھلائی کا حکم دے سکے اور برائی سے روک سکے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے اس عظیم الشان دین سے ہم کو وابستہ کیا، لیکن ہمارا ماحول ہے، اور یہ ماحول انگریز کے زمانے سے ہمیں منتقل ہوا ہے۔ ہماری آج بھی ہماری بیوروکریسی، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارا نظام حکومت آج بھی یہی دعوت سبق کو سکھاتا ہے۔ یہ سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے؟ سیاست انبیاء کا وظیفہ ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، ایک جاتا تھا دوسرا اس کی جگہ لیتا تھا۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی، اور میرے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ یہ جو ہم لوگ جلسے کرتے ہیں مولوی صاحبان اور ختم نبوت کے عنوان سے کرتے ہیں، تو بڑی معصومیت کے ساتھ یہ عنوان سیاست سے بالاتر ہے، یہ امت کا متفقہ مسئلہ۔ کیا دین اسلام امت کا متفقہ مسئلہ نہیں؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا نبی بعدی کو سیاست کے زمرے میں اور اس کے ذیل میں شمار نہیں کیا، یعنی آخری سیاستدان، سیاسی نظام دینے والا میں ہوں۔ اب آپ کے پیغمبر تو اب نہیں آئے گا، وسيكون بعد خلفاء، میرے خلیفہ ہوں گے بعد۔ اب ہم نے دین اسلام کو کہاں کھڑا کر دیا؟ جمعیت علماء اسلام نے، ہر چند کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مدرسوں کے مولوی صاحب ہیں، لیکن اسلام کی جامعیت، اسلام کی آفاقیت، اسلام کی عالمگیریت اگر دنیا کو منوائی ہے، عام مسلمان کو منوائی ہے، تو الحمدللہ آج جمعیت علماء اسلام نے دنیا کو منوا لیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے یہی والی تار نکالو یار۔
لیکن یہاں ایک اور مشکل ہے. اسلام مملکتی نظام کے لیے دو ترجیحات رکھتا ہے. ایک یہ کہ عام آدمی کو امن مہیا کرو، دوسرا یہ کہ عام آدمی کی معیشت کو بہتر کرو، اس کے روزگار کا انتظام کرو. لوگوں کو امن مہیا کرو یعنی لوگوں کے انسانی حقوق، جان، مال، عزت و آبرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالی نے امام بنایا پوری انسانیت کا، تو آپ نے جو دنیا کو ایک نئے نظام کے حوالے سے اللہ سے درخواست کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابراہیم علیہ السلام نے امن مانگا اور خوشحال معیشت مانگی، اور صرف اس کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا قال ومن کفر فأمتعه، جس نے میرا انکار بھی کیا، میرے دین کو قبول نہیں کیا، اس کو بھی یہ حقوق دو. اب ہمارے ہاں کیا، ہم کس حد تک احساس کمتری میں چلے گئے؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ جب انسانی حقوق کی بات آئی تو پھر اس کے لیے امریکہ اور مغربی دنیا اس کے دعوے دار بن جاتے ہیں. جب معیشت کی بات آئے گی تو روس اور چین اس کے دعوے دار بن جاتے ہیں. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ اور مغرب انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، اور واقعی روس اور چین وہی انسانیت کی معاش کے لیے فکر مند ہیں، جبکہ آپ کا دین ابراہیمی سب سے پہلے ان مقاصد کو اجاگر کر چکا ہے. دنیا میں جزا و سزا کا مدار بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور نہ کرنے پر. تو اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت نے تمام انسانی حقوق کے تحفظ کا قانون دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے سوسائٹی میں، مملکت کے اندر خوشحال معیشت کی بات کی. اب تمام انسانی حقوق اس کا نظام بھی ہمیں اللہ عطا کرتا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. ایک آبادی کا ذکر کرتے ہیں، اس کا امن اور باہمی اطمینان اور سکون، اس کی بنیاد اس کی خوشحال معیشت بتایا ہے. لیکن جب لوگوں نے
اللہ کی ان نعمتوں کا انکار کیا، نافرمانیاں شروع کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، خوف بھی مسلط کر دیا، بدامنی بھی آ گئی اور بھوک پیاس بھی آ گئی، نزا چکھا دیا پھر اللہ نے۔ آج انہی دونوں بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں یا نہیں؟ جس ملک کو ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، جو نظام امن کی ضمانت دیتا ہے، حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ہم نے کہا نہیں، اللہ کی وحی ہماری رہنمائی نہیں کرتی، نعوذ باللہ، ہمارا اپنا عقل کام کرے گا۔ اور اس طریقے سے آج 74 سال ہو گئے، ہم نے 74 سال تک لا الہ الا اللہ کے کلمے کا مذاق اڑایا ہے۔ ہم نے ان مدارس کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے ان علماء کا مذاق اڑایا ہے، ہم نے ان مساجد کا مذاق اڑایا ہے، دینداری کا مذاق اڑایا ہے۔ کیسے راحت آئیں گی؟ کیسے سکون آئے گا؟ بڑا سے بڑا سیاستدان کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا جرنیل کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا بیوروکریٹ کیوں نہ ہو، تمام تر اختیارات اس کے ہاتھ میں مرتکز ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے رہنمائی، اس کی تعلیمات اس کو ضروری نہیں سمجھتا، بخدا وہ ملک کے نظام کی اصلاح نہیں کر سکے۔ فن خان بن کے بیٹھے رہو نا، روب داب کرتے رہو، کوئی وردی پہن کر ہم پر روب کرتا ہے، کوئی بیوروکریٹ بن کر ہم پر روب کرتا ہے، کوئی جاگیردار بن کر ہم پر روب کرتا ہے، کوئی سردار اور نواب بن کر ہم پر روب کرتا ہے۔ غریب انسانیت اور معاشرے کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی لوگ اللہ کی دین کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس فکر، اس نظریے کے خلاف جمعیت علماء اسلام ایک جنگ کا نام ہے۔ اس کے لیے تیار ہو جائے، ایک دن میں نہیں آئے گا۔ ہم تو جمہوری سیاست کرتے ہیں نا، تو جمہوری سیاست میں تدریجی اصلاحات ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں جمہوریت کا جو تجربہ ہے وہ بھی ناکام تجربے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بندوق کے راستے سے ہمیں اسلام نہیں چاہیے، ٹھیک ہے بھائی، نہیں بندوق اٹھاتے، جمہوری راستے سے چاہیے تو دو نا۔ جب سے آئین اسمبلیاں بنی ہے پاکستان میں، ایک قانون نہیں بنا سکے آج تک۔ وہ جو آئین بنا تھا اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، تو ہم تو اسی کی بات کر رہے ہیں نا، مدرسے تو اسی کی بات کر رہے ہیں، مساجد کے محراب و منبر سے تو یہی آواز اٹھتی ہے۔ اور جب آپ اندر سے عبادت و دیانت، مملکت میں اقتدار، قرآن و سنت، تو پھر آپ کو دفاعی قوت کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے سرحدات کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ تو عبادات کی دنیا، سیاست و اقتدار کی دنیا اور دفاع کا نظام، یہ تینوں ایک مستقل عنوانات ہیں شریعت میں، جس کا میدان الگ الگ ہے، لیکن پھر باوجود اس کے کہ اس کے میدان الگ ہیں، پھر بھی آپس میں متلازم ہیں، ایک دوسرے کے بغیر الگ نہیں رہ سکتے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے جو نظام بنایا ہے، اب جمہوریت کیا ہے؟
لوگ خلط مبحث کرتے ہیں. تشکیل حکومت اور نظام حکومت میں فرق نہیں کرتے. تشکیل حکومت میں عوام کی مرضی ہے، لیکن نظام حکومت میں انسان کی مرضی نہیں ہے، وہاں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا. جیسے کہ آپ کے محلے میں آپ کے مسجد کا امام محلے کے لوگوں کی مرضی کے بغیر مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی امام کسی بھی گاؤں میں کسی بھی محلے میں مسجد کے مصلی پر جبراً قبضہ نہیں کر سکتا. وہ اپنے مقتدیوں کی مرضی سے آتا ہے، ان کی رضامندی سے امام بنتا ہے. لیکن امام بننے کے بعد اس کا یہ اختیار نہیں ہے کہ نماز بھی اپنی مرضی کی پڑھے. نماز وہی پڑھے گا جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کی. اسی طریقے سے تشکیل حکومت میں امت کی، قوم کی خواہش و اختیار، لیکن جب حکومت قائم ہو جائے تو پھر نظام حکومت قرآن سنت کے تابع ہوگا. یہاں تو خلط مبحث کرتے ہیں. اور آج کل ہمارے مولوی صاحب جو ہے اس کا میرے خیال میں اگر اس کو کوئی نکاح طلاق کا مسئلہ درپیش ہو جائے تو پھر تو وہ جائے گا مولوی قمر الدین کے پاس یا مولوی فیض محمد صاحب کے پاس کے مولوی غلام قادر کے پاس کہ بھئی حضرت یہ مجھے مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، آپ میری رہنمائی کریں. لیکن اگر کفر کا فتویٰ لگانا ہو تو پھر ہر ایک آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی ہوں. جو سب سے مشکل فتویٰ ہے اس کے لیے ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے. آج ہمیں بھی یہی مسئلہ درپیش ہے پاکستان میں کہ ہمارے حکمران وہ عوام کی رائے سے نہیں بنے. ہمارے ہی شکل و صورت کے مولویوں نے بڑی وکالت کی، اب یہ امیر ہے، اب اس کی اطاعت واجب ہے. وہ امیر نہیں ہے، دھاندلی سے آیا ہے، ناجائز ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، نااہل ہے، ناجائز ہے، نالائق ہے. تو اس لیے ہم نے تو بیعت ہی نہیں کی. اب آپ مجھے بتائیں، آپ یہاں پر بڑے معززین لوگ بیٹھے ہیں، قوم کے بھی بڑے ہیں، علمی دنیا کے بھی بڑے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. بطور ایک عام مسلمان کے اور عام شہری کے اپنے اندر آپ ذرا سوچ لیں، کیا اس قسم کا حکمران یہ ہماری حمیت، ہماری غیرت، ہمارا عزت نفس ان کو قبول کر سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر! نعرہ الوزیر اعظم! نعرہ الوزیر اعظم! نعرہ الوزیر اعظم! چور وزیر اعظم! تو میرے محترم دوستو، اب عجیب عجیب باتیں شروع کر دی. آج کل آپ مجھے بتائیں کہ جو خارجہ پالیسی ہے، یاد رکھیں کسی بھی ملک کی کامیاب خارجہ پالیسی تب مرد ہو سکتی ہے اگر آپ معاشی طور پر مستحکم ہیں. جب آپ معاشی طور پر مستحکم ہیں، دنیا آپ سے کاروبار کرنا چاہے گی. جب دنیا آپ سے کاروبار کرنا چاہے گی، وہ آپ کی عزت کرے گی، آپ سے اچھا تعلقات بنائے گا. 70 سال کے بعد چین کے ساتھ ہماری دوستی، جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہمالیہ سے بلند ہے اور بحر الکاہل سے گہری ہے اور شہد سے میٹھی ہے اور لوہے سے مضبوط ہے، وہ معاشی دوستی میں منتقل ہو گئی.
تو اچھا ہو گیا. وہ کاشغر سے لے کر گوادر تک اتنا بڑا تجارتی شاہراہ جو بین الاقوامی تجارتی شاہراہ ہے، پاکستان کے راستے سے ہماری ان حکمرانوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. کہتے ہیں موٹر وے نہیں ہونا چاہیے. موٹر وے پر رفتار تیز ہوتی ہے، تیز رفتار میں ٹائر جلدی پرانے ہو جاتے ہیں، اس کے پرزے جلدی گھس جاتے ہیں، خرچے بڑے آتے ہیں. اب آپ بتائیں کس نے اس کو انجینئر بنایا ہے گاڑی کا؟ لوگوں کو کاروبار کی سہولت مہیا ہوتی ہے، کماتے زیادہ ہے، پیسہ زیادہ کما لیتے ہیں لوگ، تجارت بڑھ جاتی ہے، ان لوگوں کی آمدن کے وسائل بڑھ جاتے ہیں. جو چیزیں بنیاد اور اساس ہیں عام آدمی کی معاشی خوشحالی کی، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. نوجوانوں تمہیں یاد ہے اس نے آپ کو کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. سن 47 سے لے کر آج دن تک پاکستان کے اندر کل نوکریاں بڑی سے لے کر چھوٹی نوکری تک ان 74 سالوں میں 1 کروڑ تک نہیں پہنچی، اور اس سے ہمیں 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں. کوئی تک بنتا ہے؟ کس عقل کی بنیاد پر اس سے امید وابستہ کی گئی؟ عجیب شے ہے. کبھی کہتا ہے پاکستان میں چین جیسا نظام ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے اس نے مطالعہ کیا ہوگا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا کوئی اچھا نظام ہے. چند دن گزرتے ہیں کہتا ہے پاکستان میں بھی ایران جیسا انقلاب آنا چاہیے. یا اللہ، پرسوں تو آپ کو کوئی اور تھیوری تھی، آج کوئی نئی تھیوری آ گئی. چند روز گزرتے ہیں کہتا ہے میں پاکستان میں امریکہ کا نظام لانا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس پر منکشف ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں پاکستان میں ریاست مدینہ بنانی چاہیے. اب اس کی شکلیں دیکھو ان کی، اور ریاست مدینہ کا تصور ذرا دیکھو. نعرہ تکبیر! کہاں وہ نفوس قدسیہ، جہاں وہ پاک لوگ، اور جہاں یہ نجاستیں اور نحوستیں. کوئی نسبت ہے؟ چل نسبت خاک رب عالم پاک. تو ہمارا تو نہ ایمان نہ ہماری غیرت ایسے لوگوں کے حکمرانی تسلیم کرتی ہے. یعنی ایسے حکمرانوں کے بارے میں وہ باتیں جو میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں مجتمع عام میں کہہ سکوں. یہ ہمارے حکمران ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میرے 5 سالوں میں ترقی نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو 5 سالوں میں ترقی نہیں ہوئی. پھر حدیث اور واقعہ مدینے کا ہے، اور یہ فٹ کرتا ہے مکے کی زندگی کے اوپر. علم بھی اتنا بڑا ہے دین کا اس کو. تمہارے ناپاک مقاصد ہم جانتے ہیں. کس طرح تم نے آئین سے اسلامی دفعات نکالنے کی ایجنڈا لیا باہر سے. کس طرح تم نے ناموس رسالت کا قانون ختم کرنے کا ایجنڈا لیا باہر سے. کس طرح تم نے ختم نبوت کا عقیدے کو آئین سے نکالنے کا ایجنڈا لیا باہر کی دنیا سے. کس طرح تم نے سپیک کو ختم کرنے، ناکام بنانے کا ایجنڈا لیا امریکہ سے. آج صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ہمت کرنی ہے ذرا، پبلک نے ہمت کرنی ہے. امریکہ کو اپنے قوت بازو پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، اپنے سائنس پر بڑا گھمنڈ ہے. 20 سال پہلے افغانستان میں آیا اور کہا کہ میں 3 مہینے کے اندر دہشت گردی ختم کر دوں گا. 20 سال کے بعد
دم دبا کے بھاگ گیا، شکست خوردہ ملک. اب ایسا ملک انسانی حقوق کی بات کرتا ہے. میرے پاس آئے ان کے سفراء کہ جی افغانستان میں ہمارا مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق. تو میں نے کہا انسانی حقوق کون سے؟ وہ جو کچھ تم نے گوانٹانامو میں بھی انسانیت کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق؟ جو کچھ تم نے انسانیت کے ساتھ سمندروں میں اپنے کھڑے بیڑوں کے اندر کیا وہ انسانی حقوق؟ جو کچھ تم نے شبرغان جیل میں قیدیوں کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق؟ جو کچھ تم نے بگرام کیا حکومت خانوں میں انسانوں کے ساتھ کیا وہ انسانی حقوق؟ انسانی حق، انسانی حق. یعنی انسانی حقوق کا قاتل دعویٰ کرتا ہے کہ میں انسانی حقوق کا محافظ ہوں. جس کے ہاتھ سے پوری انسانیت کا خون ٹپک رہا ہے وہ کہتا ہے میں انسانیت کی قیادت کرنی ہے. تو کم از کم یہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ افغانستان میں شکست کھانے کے بعد اب امریکہ دنیا کی سپر طاقت نہیں رہا ہے. میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی ہے. ملک کی امن و امان تباہ ہو گیا ہے. ہمارے ہاں قبائل کے ساتھ قبائل کا انضمام کر دیا. کیا دیا آپ نے قوم کو؟ کیا دیا آپ نے قبائل کو؟ بلوچستان میں خونریزی ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، فاٹا کے علاقوں میں ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم نے تو امن قائم کرنا ہے، ہم تو امن والے ہیں. کیا امن ہے سوائے اس کے کہ آپریشن کرنے کے نام پہ باہر سے پیسے اور ڈالر دے رہے ہو. اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے. ملک چلانے کے لیے کردار بھی ہونا چاہیے، پھر عقل بھی ہونی چاہیے. معیشت تمہاری ہے نہیں، خارجہ پالیسی بنا رہے ہو. آج کل پھر ایک بڑی بات کی، قومی سلامتی پالیسی. اب قومی سلامتی پالیسی، نیشنل سیکورٹی پالیسی، جب معیشت ہی تمہاری ختم ہے کس اساس پر تم قومی سلامتی پالیسی بنا سکتے ہو؟ اس کے لیے تو بنیاد اور اساس، اس کی ریڑھ کی ہڈی وہ تو معیشت ہے، مضبوط معیشت. آپ نے تو معیشت کے سارے دروازے بند کر دیے. قوم کو پڑھایا جا رہا ہے انڈے بیچو، مرغیاں بیچو، کٹے بیچو، خریدو، بس آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی. اس کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق ہے؟ یہ تو شہری کے ساتھ براہ راست کرتا ہے. ایک شہری گھر سے باہر آتا ہے، میلے میں چلا جاتا ہے، وہاں اپنا گائے بھی بیچ دیتا ہے، اپنے بھینس بھی بیچ دیتا ہے، کٹا بھی بیچ دیتا ہے، مرغی بھی بیچتا ہے، انڈا بھی بیچتا ہے، خرید بھی لیتا ہے، گھر واپس آ جاتا ہے. یہ تو پبلک ٹو پبلک معاملات ہیں. اس کے ساتھ ریاست کا کیا تعلق؟ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے جہاں شہری اور ریاست کے بیچ میں ہوتا ہے معاملہ، میڈیم قسم کا، درمیانی قسم کا کاروبار. کوئی آپ چھوٹا سا یونٹ لگانا چاہتے ہیں، آپ نے بینک سے قرضہ لے لیا، آپ نے کام شروع کر دیا. متوسط درجے کا طبقہ اس قسم کا کام کرتا ہے. لیکن میگا پروجیکٹ یہ بین الاقوامی کمپنیوں کے بغیر نہیں ہوتا.
اس سے امریکہ بھی بے نیاز نہیں، چین بھی بے نیاز نہیں، یورپ بھی بے نیاز نہیں۔ اس حکومت نے 5 سال میں ہمیں کیا پڑھایا، کیا دیا؟ ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، نااہل ہے، ناجائز ہے، نالائق ہے۔ جن کی کرسی اپنی تھی ان کی کرسی مضبوط ثابت نہیں ہو سکی، تو ہے بھی پرائی کرسی پہ بیٹھا ہوا۔ تو میرے بلوچستان کے دوستوں، الیکشن آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی جدوجہد اور قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ میں تو خود ذاتی طور پر، آپ جانتے ہیں، میرے بیانات بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، میں بلدیاتی الیکشن کے خلاف تھا کہ ہمارا اصل مطالبہ اور ہے، تم ہمیں کچھ اور دے رہے ہو۔ لیکن جب جماعت نے کہا کہ نہیں، ہم پارلیمانی لوگ ہیں، ہمیں حصہ لینا چاہیے، تو صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے پہلا تجربہ کیا۔ آدھے صوبے میں الیکشن کرائے، مار کھائی یا نہیں؟ اور اب مزید مار کھائیں گے، اور پھر اب بلوچستان میں مار کھائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! قائد تیرا ایک اشارہ! تو میرے محترم دوست، حوصلے سے رہنا ہے۔ المؤمن لیس بجبان، مومن کبھی بزدل نہیں ہوا کرتا۔ بزدلی یہ ہمارے سرشت میں نہیں ہے۔ موت اور زندگی، میں نے کسی سے زندگی بھیک مانگی ہے؟ عزت اور ذلت کوئی انسان ہمیں دے سکتا ہے؟ روزی روٹی کوئی ہمیں انسان دے سکتا ہے؟ پھر خوشامد کس چیز کی؟ موت کا جو ٹائم مقرر ہے، ایک لمحہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ جو دانا اللہ نے میری قسمت میں لکھا ہے، کسی کا باپ نہیں چھین سکتا۔ جو عزت اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، کوئی نہیں چھین سکتا۔ کتنی کوششیں کی انہوں نے ہمیں بدنام کرنے کی۔ کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹے رہیں گے۔ اب یہ ہل چکے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، ایک دھکے کی ضرورت ہے، اور پورا ملک انشاءاللہ العزیز 23 مارچ کو اسلام آباد کی طرف روانہ ہو۔ گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو قائد اشارہ کلا، قائد اشارہ کلا۔ بلوچ آدمی جو پشتو بولتا ہے تو اس طرح بولتا ہے۔ قائد اشارہ کرک، بس یہ اشارہ کرک۔ بے تماشا کرک۔
انشاءاللہ العزیز ایسے حکمرانوں کے خلاف ہمارا یہ جہاد جاری رہے گا، اور آنے والے مستقبل میں اللہ سے خیر مانگنی ہے، اللہ سے کامیابی مانگنی ہے۔ تمام دوست اپنے گھروں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کریں، دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، پوری جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی دعا کریں، اللہ کے دین کے لیے دعا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، ایک روشن پاکستان، ایک مستحکم پاکستان، ایک مستقل پاکستان، اس کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرخروئی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سر عالم سب عالم سب